آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہل بیت کا پیغام زیادہ سے زیادہ جوانوں تک. کہ آپ کو پتہ ہے کہ امام کے دور میں بہت مناظرے ہوئے، بہت علمی گفتگویں، جو خدا کو نہیں مانتے تھے یا دوسرے ریلیجن کے لوگ تھے، بلایا جاتا تھا، امام سے مقابلہ ہوتا تھا، لیکن کوئی امام سے جیت نہیں پاتا تھا. ایک شخص آیا جو کہ دوسرے مذہب کا تھا اور امام سے گفتگو کرتا رہا، اس کا دل ہلکے ہلکے سافٹ ہو گیا، نرم ہو گیا. اچانک سے ظہر کا وقت آیا، اذان، امام اٹھ کر جانے لگے تو کہا کہاں جا رہے ہیں؟ ابھی تو میرا دل نرم ہوا ہے کہ میں آپ سے اور سیکھوں. امام نے کہا کہ وقت اذان ہو گیا ہے. تو لوگوں نے بولا کہ اگر یہ مولا بیٹھے رہے تھوڑی دیر، یہ مسلمان ہو جائے. امام نے بولا مسلمان ہو یا نہ ہو، رب بلا رہا ہے. خود امام گئے، نماز پڑھ کر جب واپس آئے تو اس نے پوچھا خو آپ کہاں گئے تھے؟ کہا نماز کیا ہے؟ جب نماز پر گفتگو سنی اس نے کہا کہ کتنا بہترین مذہب ہے آپ کا کہ وقت معین ہے عبادت کے، اور آپ نظم کے ساتھ اتنے وقت اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں. تو وہ مسلمان ہو گیا، اس نے کلمہ پڑھ لیا. عزیزان محترم، یہ خوبی ہم اپنے اندر پیدا کریں عبادت کی. امام جو ہیں وہ یہ صفات امام کے اندر پائی جاتی تھی. امام جب، حالانکہ امام کو ظاہراً ولی عہدی دی گئی تھی، سب کچھ تھا، لیکن جب دسترخوان بچھتا تھا تو امام جو بھی کام کرنے والے جتنے بھی لوگ ہوتے تھے ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے. خوب یہ ائمہ کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے. یہ بعض ائمہ کی باقی زندگیوں میں بھی ملتا ہے کہ امام کہیں گزر رہے ہیں اور دیکھا کچھ مزدور ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کھانا نہیں کھائیں گے، تو امام اتر گئے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا. عزیزان محترم، خوب یہ ائمہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ کوئی بھی شخص چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، اس کی خدا کے نزدیک ہر کسی کی ایک ویلیو ہے. ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب یہ آدمی ایسا ہے، یہ آدمی ایسا ہے. ایک شخص گاؤں دیہات سے امام رضا کی زیارت پہ آیا، دیہاتی تھا، پہلے جب پرانا تھا اس ٹائم حرم ایسا نہیں تھا، لیکن وہ نہر کنارے پہ ہوا کرتی تھی، ابھی حوض ہیں. تو وہ بیٹھ گیا وہاں، بیٹھ کر اس نے اپنا وہ خربوزہ تربوزہ سا نکالا، کھایا، اس کو کاٹا، کھایا اور اس کا چھلکے وہیں پھینک دیے کنارے میں. تو وہاں جو خادم تھا اس نے بولا یہ کیا کر رہے ہو؟ مگر یہ تمہارا گھر ہے یہ جو تم یہ کر رہے ہو. اس بیچارے کو اتنا بولا، اس کا دل عجیب سا ہو گیا. اس نے حرم کی طرف نگاہ کی، اس نے کہا یا امام رضا، میں تو سمجھتا تھا یہاں کے مالک صرف آپ ہیں اور میں اب آپ کی زیارت پہ نہیں جاؤں گا. چلا گیا. وہ خادم کہتا ہے کہ ایک اور شخص آیا جس نے خادم کپڑے پہنے ہوئے تھے، میں نے اسے پہچانا نہیں کون ہے، لیکن اس نے کہا چلو تمہیں عجبہ کا مولا. بولا کون مولا؟ کہا تمہیں مولا نے بلایا. کہا کس نے؟ کہا امام رضا نے بلایا ہے. کہا مجھے لے کے گئے، جب میں نے جا کر دیکھا تو ایک تخت پہ امام بیٹھے ہوئے ہیں اور امام کے ساتھ لوگ آ رہے ہیں، ملائکہ ہیں، یہ وہ. اور میری طرف کہا اس کو آسمان کی طرف لٹا دو اور اس کو شلاق لگاؤ. اس نے بولا تم نے ہمارے ظاہر کو تکلیف دی، خود جیسا بھی ہو، جہاں سے بھی آیا ہو. کہہ رہا جب مجھے لٹایا گیا، جب میری شکل آسمان کی طرف تھی تو مجھے امام جواد نظر آئے اور میں نے امام جواد کو کہا کہ آپ اپنے بابا کو قسم دیجئے مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی. عزیزان محترم، یعنی بہت مشہور چیزیں ہیں. بعض اوقات ہم مجلس میں جاتے ہیں، مجلس چھوٹی ہے، جگہ چھوٹی ہے، نیاز ایسی ہے. جو مجلس جس امام کے لیے ہے وہی جگہ امام کا حرم بن جاتی ہے. عزیزان محترم، خوب مجلس امام رضا کی ہے تو آپ حرم امام رضا میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب یعنی آپ اس کو ایکسیپٹ کریں. امام حسین کی مجلس میں جا رہے ہیں، اصل میں آپ امام حسین کے حرم جا رہے ہیں. ان کے لیے چھوٹا بڑا نہیں ہے، ان کے لیے خلوص نیت دیکھی جاتی ہے. وہ انسان کے وجود کو دیکھتے ہیں، وہ انسان کے اس کو دیکھتے ہیں، چاہے انسان تھوڑی سی چیز دے رہا ہو، اپنی حیثیت کے حساب سے دے رہا ہو. عزیزان محترم، خوب ائمہ سے ہم یہ دیکھیں وہ ان کے لیے سب برابر ہیں، ان کے ہاں کوئی چھوٹا بڑا. ہم احترام کرتے ہیں بعض اوقات کو، بڑا شخص آ جائے، چھوٹا آ جائے، یہ آ جائے، وہ آ جائے، یہ نارمل ہے، یہ ہے، یہ پیسے والا ہے، یہ نارمل ہے. ہاں
ان کے یہاں نہیں ہے. ان کی جو سکین مشین ہے وہ ہمارے اندر دیکھ رہی ہے, وہ ہمارے اندر کو سکین کرتے ہیں, یہ اندر سے کتنا بڑا ہے. یہ ظاہر سے بنا ہوا ہے بڑا, لیکن اس کے اندر کیا ہے. عزیزان محترم, اس اندر کو بڑا کریں ہم لوگ. جب ہم اہل بیت کی محفلوں میں, مجلسوں میں ان کا ذکر سنتے ہیں, کیوں سنتے ہیں؟ تاکہ ہم اپنے آپ کو بڑا کریں اندر سے.